اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت، برادران اسلام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع موضوعات کی جان ہے، وہ ہے عطائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دل عطا فرمایا تھا جس دل کے اندر سب سے زیادہ انسانیت کا درد اور انسانیت کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو مادہ اور جو اللہ نے اپنے نبی کے دل میں احساس پیدا کیا تھا، وہ ایسا احساس تھا کہ وہ ہر انسان کے درد کو اپنے درد سے بڑھ کے محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو جو طبیعت عطا فرمائی تھی، آپ سخی، دریا دل، جواد اور سمندر سے بھی زیادہ آپ سخی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، سرور کائنات جو ہے اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ ہوا سے بھی تیز آپ کا دست کرم جو ہے لوگوں پر جو ہے عطائیں کرتا تھا اور اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بانٹتے تھے۔ آپ قاسم تھے، اور قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کو، چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، ان کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کی سخاوت اور جود و سخا کا کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت عباس جنگ بدر، واقعہ بدر سے کے بعد غریب ہو گئے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عطائے خسروانہ فرمائی، اتنا مالا مال کر دیا کہ بارگاہ نبوی سے جب وہ اٹھنے لگے، اتنا اللہ کے نبی نے عطا کیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ جو نبی نے ان کو عطا کیا تھا کہ ان کے دامن تنگ ہو گئے، نبی کی عطا اتنی زیادہ تھی، عطا کی فراوانی اتنی تھی کہ وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا عطا کر دیا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے دریا دل اور سخا، جود و سخا والے تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزر رہا تھا راستے سے، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی خزانے عطا کرتا تو 3 دن سے بھی جو ہے زیادہ میرے پاس نہ ٹھہرتے، میں سب کچھ جو ہے اللہ کی مخلوق پر، محتاجوں پر جو ہے لٹا دیتا اور میں تقسیم فرما دیتا، سوائے اس رقم کے جو مجھے قرضے کے طور پہ چاہیے تھی کہ میں کسی کو اس کا قرضہ اتاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے چادر پیش کی، جب آپ نے اس کو زیب تن فرمایا، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو ایک دیکھنے والے نے کہا چادر کیا ہی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر اسے دے دی، اور لوگوں نے اس شخص کو اس کو ملامت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت تھی، آپ نے ان سے ایسا کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے قطرہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دریا عطا کر دیا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر گدا بن کر آیا، آپ نے اتنا نوازا کہ سلطان زمانہ بن گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دیکھیں، ایک ہی گھر سے چیز خریدی اور اسی گھر میں جو ہے وہ چیز واپس بھی کر دی، ایک ہی گھر سے چیز خریدی، چیز بھی واپس کر دی، پیسہ بھی ان کے پاس چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے کچھ مانگا دے دیا، اور اگر نہیں ہے تو وعدہ فرما لیا۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اگر آپ کے در دولت پر کوئی سائل آ جائے اسے مت جھڑکیے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں سوال کیا، اور آپ کی بکریوں کا ریوڑ اتنا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ہے نظر نہیں پہنچتی تھی، تو آپ نے وہ ساری کی ساری بکریاں اسے عطا کر دی، اور وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد عربی اتنا بڑا فیاض اور اتنا بڑا دریا دل، اتنا بڑا جواد اور اتنا بڑا کریم ہے، اسے فقیری اور تنگ دستی اور محتاجی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو اس لیے سنیوں کے شہنشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ آپ کی زبان مبارک کبھی نہیں آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب الوہیت کی شہادت دی اور
معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہو تو اس وقت آپ کی زبان پر لا آیا ہے، وگرنہ سائل نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا۔ میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، سخاوت بھی بے مثال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی بے مثال، میرے نبی کا کنبہ بے مثال، میرے نبی کا خاندان بے مثال، میرے نبی کا گھر بے مثال، میرے نبی کی ہر ادا بے مثال۔ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی شاید تھے جا نہیں بولن دی، وما توفیقی لک۔